ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين صلاة والسلام عليك يا أنيس الغريبين نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی قدسی ویرش کے دوست کر دیتے ہونے گے قدسی ویرش کے دوست کر دیتے ہونے گے وچگار دے ویکھ کے
سنگت صدیق دی وچ غار دے ویکھ کے سنگت صدیق دی ارشان لاڑ ٹکیا ویڑے صدیق دے ارشان لاڑ ٹکیا ویڑے صدیق دے کہندے فرشتے ہون گے قسمت صدیق دی کہنے فرشتے ہون گے قسمت صدیق دی اور آج نور کھاواں آج نور کھاواں دشمن صدیق دے آج نور کھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی آج نور کھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی صدیق دے نصیب کے قدماں حاملی صدیق دے نصیب کے قدماں حاملی رب نو پسند آئی صداقت صدیق دی رب نو پسند آئی صداقت صدیق دی اور سارے جسم چشا کے نہیں خون گہرا سارے جسم چشا کے نہیں خون گہرا کرنے ہم اس واسطے عزت صدیق دی کرنے ہم اس واسطے عزت صدیق دی سارے جسم چشا کے نہیں خون گہرا سارے جسم چشا کے نہیں خون گہرا اے کرنے اس واسطے عزت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سبحان اللہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ
جمادی الثانی دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر سسر رسول امیر المومنین تاجدار صداقت خلیفہ بلا فاصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت پاک ہے۔ آپ نے اس دنیا تو کچھ فرمایا، اور اس مناسبت نال اج اسی موضوع شان سیدنا حضرت ابوبکر صدیق وہ بیان کریں گے۔ برادران اسلام یہ دین متین، یہ شریعت مطہرہ پیار محبت ادب احترام اور عقیدت دا درس دے دیئے سن۔ برادران اسلام، جس طرح صبح بات ہوئی تھی کسی دی سنی سنائی گل تے افواہ تے کان نہیں درنا، جتنے تک پڑھے کو اگر اس بات کے چار گواہ نہیں پھر وہ بات پڑھے واسطے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق آپ وہ صدیقہ دے تاجدار نے، آپ وہ سچے تے سچے نے۔ اگر اللہ تعالیٰ دی تقدیر ہو رہا ہے، لیکن زبان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو بات نکل گئی تھی، اللہ تعالیٰ بھی اپنی تقدیر بدل کے رکھ لی تھی۔ وجہ کی ہے کہ میرے محبوب دے یار غار حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین عزرائیل کو حکم فرما دیتا کہ اے عزرائیل آج اس دی موت کا حکم ٹال دے۔ وجہ کی ہے کہ میرے محبوب دا سنگتی، میرے محبوب دا محبوب اُدھی زمان چو نکل گئے، آج اسی اپنی تقدیر نو بدل دیتا۔ یہ ہے جناب حضرت ابوبکر صدیق دی صداقت۔ ایک ہوتا ہے جی سچا، ایک ہوتا ہے صدیق۔ سچا اس کی سچائی لوگی جانتے ہیں، لیکن صدیق وہ ہے اگر وہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے سچائی بنانے واسطے اپنی تقدیر کو بدل دے، وہ نے جناب حضرت ابوبکر صدیق۔ اور آپ دی شان باکمال اللہ رب العزت نے کلام مقدس اندر ارشاد فرمایا ثانی اثنین ذو ما فی الغار، کہ وہ دو غار دے اندر اذ ہما فی الغار، کہ جنہ دے نال انہوں نے تیسرا مادہ اللہ دی ذات ہے۔ یہ مفہوم میں آیت مقدس ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، آپ نے اپنے صاحب کو کیا کہا اپنے صاحب کو لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ ان اللہ معی یعنی اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا، یہ فرمایا کہ ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا شان تے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمائے، آپ نے عزت اور احترام عطا فرمائی، آپ نے جڑی عزت جڑا احترام جڑا مقام ملیا حضور سید عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے وچوں ملیا، سرکار دے قدمہ وچوں ملیا، سرکار دی تربیت دے اندر آئے، سرکار دے قدمہ وچ آئے تے اللہ تعالیٰ انہوں نے عبداللہ نہیں رہن دیتا، اللہ تعالیٰ انہوں نے صدیقہ دا تاجدار بنا دیتا، سچیاں دا سردار بنا دیتا، سچیاں دا سردار بنا دیتا، صدیقہ دا سردار بنا دیتا۔ تو برادران اسلام، تیرے اور میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جدوں اعلان فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ ہے انسانیت میں توڑے سب دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا۔ تے اللہ تعالیٰ دے محبوب نے حدیث پاک اندر کی فرمایا اور رسول تو الی الخلق کہ میں تمام دی طرف اللہ تعالیٰ دا نبی بن کے تشریف لے کے آیا ہوں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق صداقت تاجدار آپ اس وقت جدو سرکار نے اعلان فرمایا تے سرکار دی اعلان نبوت دا شعرہ یمن دے اندر بھی پہنچیا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کپڑے دے تاجر آپ بہت بڑے کپڑے دے تاجر نے اور تجارت دے قرض دے اندر تجارت دے سلسلے دے اندر آپ یمن دے اندر تشریف لے کے گئے نے اوتھے آپ تجارت فرما رہے نے۔ ایک رات آپ نو خواب آئی، او خواب دی تعبیر واسطے آپ ایک راہب کول گئے، یعنی ایک عیسائیاں دے نصرانیاں دے عالم کول گئے، اس عالم کولوں پوچھ دے کہ اے میں نو خواب آئی ہے، اس دی تعبیر میں نو چاہیے، اس دی تعبیر میں نو چاہیے۔ تے انہوں نے فرمایا تسی رہائشی کتوں دے ہو، تواڈی رہائش کتے وے، تسی آئے کتوں ہو، تواڈا نام کیے، تواڈا قبیلہ کیے، تواڈی جائے سکونت گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا نام صدیق ہے، میرا فلاں قبیلہ ہے، میں فلاں جگہ دا رہائشی ہاں۔ آپ نے اس رائے نے آپ نے کیا کہ ایک اللہ تعالیٰ دا نبی آخر زمان نبی جڑا اللہ دا محبوب ہوئے گا، اللہ تعالیٰ دا یار ہوئے گا، اللہ تعالیٰ دا پیارا ہوئے گا، وہ اس دنیا تے اعلان نبوت فرمائے گا اور انہاں دی صحبت اور سنگت تانوں نصیب ہوئے گا، انہاں دی صحبت اور سنگت تانوں نصیب ہوئے اور اللہ دا نبی اعلان فرمائے گا تسی انہاں دے یار بنو گے، صرف یار نہیں بنو گے، یار غار بنو گے، یار مزار بنو گے، سفر دے ساتھی بنو گے، حضر دے ساتھی بنو گے، بلکہ ہر وقت دی صحبت اور سنگت بنو اس نبی دی نصیب ہوئے۔ اس نے کیا، اس راہب نے کیا، میں اپنی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے جیڑی نشانی اس ساتھی دی نشانی ساڑھی کتاب دے اندر ذکر کی دی گئی ہے اور ساریاں نشانیاں تیرے اندر پائیاں جا رہی ہیں، لیکن ایک نشانی باقی، لیکن ایک نشانی باقی۔ آپ فرماتے ہیں وہ نشانی کی اس نے کیا کہ اگر محسوس نہ کرو تو اپنے پیٹ کو کپڑا اتارو۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک کو کپڑا ہٹایا، اپنے پیٹ مبارک کو کپڑا ہٹایا تے کپڑا ہٹا کے جب جڑی اس نشانی دیکھنی سی اس نے دیکھ لی اور پھر فرمایا اے عبداللہ ابن قحافہ تانوں مبارک ہوئے اور ساری دی ساری نشانیاں اور تواڈے اندر موجود نے، تواڈے اندر موجود نے۔ پھر جدوں سرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچنے نے جناب حضرت ابوبکر صدیق صداقت تاجدار جناب صدیق اکبر سرکار دی بارگاہ وچ پہنچنے نے تیرے میرے کریم رجوان نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے، سرکار نے اعلان فرما دیتا ہے، سرکار نے اعلان فرما دیتا
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب کو پہلے اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا بچپن رکھن والے جو جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل کریم آپ نے سب کو سرکار دا کلمہ پہلے پڑھیا اور علماء نے بچوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب کو پہلے سرکار دا کلمہ پڑھیا تے پھر اسے واسطے اسی کہنے ہاں کہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی جناب حضرت ابوبکر صدیق صداقت تاجدار آپ دی کی شان ہے اور آپ دا کی مقام ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مقام اور کی مرتبہ عطا فرمایا ایک عورت سرکار دی بارگاہ میں آئی آپ کی عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ میں ایک خواب ویکھیا خواب دے وچ ایک میں مکھی نو اڑدے آندیاں ویکھیا اور اڑدی آئی تے ڈگی جدوں میں اودے کول گئی اس جدوں ڈٹی تے میں کول جا کے ویکھیا او مر چکی سی سونیا مینوں دی تعبیر دسو سرکار نے او تعبیر دسی تے فرمایا تعبیر سن کے پریشان نہ ہو جائے سبحان اللہ سرکار نے فرمایا تعبیر سننیاں تے اپنے دل تے ہاتھ رکھ لے اس نے کہا جی کی وجہ ہے سرکار نے فرمایا تیرے واسطے پریشانی دی بات ہے اے دس تیرا شوہر کتے وے اس نے کہا جی میرا شوہر تجارت دی غرض نال شہروں باہر گیا ہے تجارت دی غرض نال باہر گیا ہے سرکار نے فرمایا او مر سرکار نے فرمایا او مر گیا ہے پریشان ہو وہ عورت روندی روندی سرکار کی بارگاہ سے باہر نکلی ابو جناب حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے کے آ رہے ہیں آپ نے پھینکیا ایسی بارگاہ جتنے بیمار آئے کو شفا مل جائے بے اولاد آئے کو اولاد مل جائے بے ہدایت آئے کو ہدایت مل جائے اور جیڑا روندا ہے وہ ہنستا جائے سرکار کی بارگاہ جو نکل رہی ہے روندی جا رہی ہے تو جناب حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تیرے نال کی وجہ ہے اس نے کہا بڑی پریشانی جناب صدیق اکبر نے پوچھا کس چیز کی پریشانی ہے برادران اسلام اس نے دسیا کہ میرا شوہر مر چکیا ہے اس نے کہا دس کی وجہ کی ہے اس نے کہا کہ میرے اے خواب اس خواب کی تعبیر کی ہے جناب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا دس تیرا شوہر کتنے گیا اس نے یہ نہیں دسیا کہ میں سرکار کی تعبیر پوچھ کے آ رہی ہوں اس نے یہ نہیں دسیا نہ جناب صدیق اکبر نے پوچھا نہ جناب صدیق اکبر نے پوچھا آپ نے صرف اتنا پوچھا دس تیرا شوہر کتے وے تیرا خامد کتے وے اس نے دسیا میرا خامد تجارت کی غرض نال پائے تجارت کی غرض نال پائے نے آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو تیرا خامد بڑا ڈھیر سارا منافع لے کے رات کو واپس آ جائے جدو رات ہوئی اس سے دروازہ کٹ گیا تے خامد کہندا ہے اور جلدی دروازہ کھول اج سانو بڑی تے جدوں انہوں اتنا پتہ چلیا سرکار دے دروازے تے گئی سرکار دے دروازے تے پہنچی تے جا کے کر دی سونیا میرا خامد واپس زندہ سلامت آ گیا ہے میرا خامد واپس زندہ سلامت آ گیا ہے سرکار نے فرمایا جڑی تعبیر میں دسی سی بالکل تعبیر اسی طرح سی لیکن جب میرے صدیق کی زبان چوں نکلیا تے اللہ تعالی نے فرمایا اے ابراہیم
یہ ہے جناب حضرت ابوبکر صدیق، آپ کی صداقت، آپ کی صداقت اور صداقت الحاوی للفتاوی کے اندر نقل فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے غلام تشریف فرما نے سارے ایک ایک لقمہ تھا فرمایا، تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے تو سرکار نے 3 لقمے تھا فرمایا، 3 لقمے تھا غلام کو پوچھا سارے ایک ایک، آقا یا رسول اللہ اس دی کی وجہ ہے کہ سارے انہوں کہ جناب صدیق نو 3 لقمے عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا جدو میں ایک لقمہ دیتا تے جناب اسرائیل نے کیا ہے صدیق تینو مبارک، جدو دوسرا لقمہ دیتا تے جناب جبرائیل نے کیا اے صدیق تینو مبارک ہوئے، جدو تیسرا لقمہ دیتا تے خود رب کائنات نے فرمایا اے صدیق تینو مبارک۔ صدیق دی صداقت دی مبارک جناب رب کائنات نے عطا فرمائی، جناب رب کائنات نے عطا فرمائی۔ اور آدھا میں سنا حضرت ابوبکر صدیق آپ دی صداقت، آپ دی کی شان و شوکت جدو سرکار دی بارگاہ وچ آئے، یمن دے وچوں سرکار دی بارگاہ وچ واپس آئے، تیرے اور میرے کریم تے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے، کلمہ پڑھ کے غلام بن گئے، لیکن کافراں جدو پوچھیا تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردے نے سونیا ایدی پڑھ نبوت دی دلیل کیے لوگی منگدے نے پہ، سرکار نے فرمایا اے صدیق جیڑا بابا جیڑا شیخ تینوں یمن دے اندر ملے آئے کیا وہ میرے نبوت دی دلیل نہیں، کیا وہ میری حقانیت دی دلیل نہیں؟ جناب حضرت ابوبکر صدیق عرض کردے نے سونیا میں تم سے بڑے بابے نے بولو جا جناب حضرت ابوبکر صدیق عرض کردے نے سونیا مینوں تجھے بڑے بزرگ ملے نے، مینوں تجھے بڑے بابے ملے نے، سرکار نے فرمایا بابے دے تانوں بڑے ملے نے، لیکن او شیخ جڑا ملے آئے، او شیخ جڑا ملے آئے جس نے میری نعت تانوں سنائی بھی ہے تے تانوں لکھ کے عطا بھی فرمائی، تانوں لکھ کے عطا بھی فرمائی ہے، تیرے جناب حضرت ابوبکر صدیق صداقت تاجدار، صدیق صداقت تاجدار، صدیق صداقت تاجدار، صدیق صداقت تاجدار، آپ کی سچائی، آپ کی حقانیت رب کائنات نے بھی آپ مبارکہ عطا فرمائیاں، آپ کی عزت اور شان وچ شہرت عطا فرمایا، آپ نو اور برکتاں تے عزت عطا فرمائیاں اور مقام تے مرتبے عطا فرمائیاں، اور مقام اور مرتبے عطا فرمائے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دے پیارے نے اور سرکار دے محبوب نے کہ سرکار کی بارگاہ جا پر کردے نے آقا یا رسول اللہ میری حسرت ہے، حدیث پاک ہے، سرکار کی بارگاہ جا پر کردے نے آقا یا رسول اللہ میری حسرت ہے، کی حسرت ہے؟ عرض کردے نے آقا کہ میری آنکھ ہوئے مکھ یا رسول اللہ تیرا ہوئے، آنکھ میری ہوئے سونیا مکھڑا تیرا ہوئے، اور پھر سونیا مال میرا ہوئے، قدمت تیرے تے قربان کر دیں، اور سونیا بیٹی تیری ہوئے تے زوجہ تیری ہوئے، یہ میری 3 حسرتاں نے تے سرکار نے کس طرح انہوں نے قبول فرمائیاں۔ کائنات جان دی کہ سرکار جناب حضرت ابوبکر صدیق دی لخت جگرہ آپ نے عقد مبارک اندر ہے، اور آپ نے مال کس طرح قربان فرمایا ایک ہی کائنات جان دی، اور رات آئی ہجرت والی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے فرمایا اے میرے ویر علی، میرے وزیر تے مشیر علی، اے میرے ویر علی آج رات تسی میرے بستر تے لے کیڑے مولا علی
ملائکہ کھلوتے نے، اور سارے رئیس بھی نے، وڈیرے بھی نے، مالدار بھی نے، طاقت بھی زیادہ نے، لیکن وہ تیرے تے بھی حملہ کر سکتے ہیں، میرے تے بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور تیری جان بھی جا سکتی ہے۔ جناب مولا کائنات نو سرکار نے فرمایا، اے مولا کائنات تسی میرے بستر تے لیٹ جاؤ، اس عالم دے اندر کے تسی تے لیٹو، میں رات کو ہجرت کر جاواں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا تسی صبح نہ دیا جڑیاں امانتاں نے واپس کر کے صبح مدینے آ جایا جائے۔ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل کریم آپ نے چادر نہیں تھی لیٹ گئے تھے، آرام فرماؤ گے۔ کسی نے پوچھا ہے مولا علی تسی جے رات اس بستر تے لیٹ گئے تے اوتے لیٹن دی کی وجہ تے تواڈے تے کوئی حملہ ہو جاندا، تانوں شہید کر دتا جاندا۔ آپ نے فرمایا مینوں بالکل یقین سی کہ سرکار نے فرما دیتا اے علی انہاں دی امانتاں واپس کر کے صبح مدینے آ جایا جے۔ سارے انہاں دی امانتاں واپس کر کے میرے کول صبح مدینے آ جایا جے۔ جدو سرکار مولا کائنات کو پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اور اج تک علی نو اتنی سکون دی نیندر نہیں آئی، اتنی مزے دی نیندر نہیں آئی کہ جتنی اج رات نیندر آئی ہے، اج تے مینوں تسلی سی کہ اج مینوں کوئی شہید کر دے تے کر دے، لیکن اج مینوں کوئی شہید بھی نہیں کر سکتا۔ اُدی وجہ کی ہے سرکار نے فرما دیتا ہے کہ اے علی امانتاں واپس کرنی ہے تے مدینے بھی آ جانا، مدینے بھی آ جانا جے۔ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم لیٹ گئے تے سرکار انہاں دے وچوں پہ نکل دے نے تے سرکار عرض کر دے نے مولا اے تے سارے کھلوتے نے۔ سرکار نے رب کائنات نے فرمایا وما انیا کر دینا تیرے پروردگار دا کم، انہاں انیا کر دینا تیرے پروردگار دا کم ہے۔ تے سرکار انہاں دے وچوں گزر گئے، انہاں نوں پتہ نہیں چلیا، تے سرکار جب گزر گئے انہاں نوں پتہ نہیں چلیا، تے سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا، جناب حضرت ابوبکر صدیق صداقت تاجدار کا جب دروازہ کھٹکھٹایا تے جناب صدیق تصدیق آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے صدیق لگتا ہے رات نو ستے کوئی نہیں، جناب صدیق عرض کر دینے اے لجپال میں تے کتنے دنوں تو نہیں سہ رہا، میں تے اس انتظار وچ کہ کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڑیک مینوں مدنی دی کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڑیک مینوں مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کرنے آتا ایک دن تسی فرمایا سی کہ میں ایک رات ایسی آئے گی کہ میں رات و رات مکے نو چھوڑ کے رات نو ہجرت کر جاواں گا اور میرے نال میرا یار ہوئے گا، میرے نال میرا یار ہوئے گا۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ او دن گیا اج دی رات آئی، میں تے اس رات اس دن تو لے کے اج دی رات تک
جڑا مال نہ لے کے جانا وہ پہلے تیار کر کے رکھے تے آپ جا رہے ہیں جدو جا رہے ہیں تے اپنی بیٹی کو پیغام دے کے جا رہے ہیں اے بیٹی کھانا فلاں جگہ دستیاب کرنا کھانا تسی پہنچانا ہے بیٹے نو اے ڈیوٹی لا کے جا رہے ہیں کہ جیڑی ایتھے گل بات ہوے اودی پیغام رسانی تسی کرنی ہے اودی پیغام رسانی تسی کرنی ہے اپنے غلام کو اے ڈیوٹی لگا کے جا رہے ہیں کہ اج تو بات تیری ڈیوٹی ہے کہ تو بکریاں غار دے سامنے لے آ کے چرانیاں سبحان اللہ بکریاں غار دے سامنے لے آ کے چرانیاں تاکہ ہر معاملے کو سی آگاہ رہ سکے برادران اسلام یہ ہے جناب حضرت بکر صدیق اپنا مال اپنی اولاد اپنی عزت سب کچھ سرکار کے خدمت نثار فرمایا سب کچھ سرکار کے خدمت قربان فرمایا تو برادران اسلام جناب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سب کچھ سرکار کے خدمت فرمایا اور حضور کے غلام نے ہمیں کیا کہ سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت سی حضرت بکر صدیق نے اپنا سب کچھ سرکار کی خدمت قربان فرمایا بیٹی بیٹا اپنا نوکر سب دیا ڈیوٹیاں لگا دی پھر جب کفار و مشرکین کھرا لے کے جناب حضرت بکر صدیق کے دروازے جب پہنچے تھے انہوں نے بیٹی کو پوچھ کے تیرے والد کتنے تھے انہوں نے فرمایا جب مدینے کا تاجدار فرمایا مدینے کا تاجدار مدینے کا تاجدار انہوں نے فرمایا جب میرے والد نے گرا برادران اسلام ثانی سنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا انشاءاللہ اگلے خطبہ مبارک بس یہ تو شروع کریں گے برادران اسلام حضرت ابوبکر صدیق صداقت تاجدار آپ دی شہادت 22 جمادی الثانی اسی ماہ دی 22 تاریخ چاندی 22 آپ دا وصال با کمال ہے اور کل انشاءاللہ محفل 11ویں شریف جناب حضرت شیخ میر میرا پیرا دستگیر پیر دستگیر میرا محی الدین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ دی 11ویں پاک کل ہے اور سب آباب شرکت بھی کرنی ثواب دار رہنا سر کرنا لنگر دندر حصہ لینا بالکل محفل پاک کل شرکت کرنی برادران اسلام یہ ایسے کام نے یہ ایسے اعمال نے صالح اور نیک کام کے صحبت صالح ترا صالح طالب طالب چنگیاں دی صحبت چنگیاں دی نسبت چنگیاں دے نال رب چنگیاں دے نال تعلق بندے نوں چنگا بنا دیندا ہے اچھا بنا دیندا ہے اچھی نسبت ہمیشہ انسان کو اچھا بنا دیندی ہے برے دی نسبت ہمیشہ انسان کو برا بنا حضرت میاں محمد عاشق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ برے بندے دی صحبت میں جویں دکان لوہارا کپڑے بھاویں کچھ بھئی چڑھنا پین چنگے بندے دی صحبت جویں دکان اتارا کہ سودا بھاویں لئیے نہ لئیے بھلے آن ہزارہ اور تواڈے تے منحصر ہے چنگے لوگ نسبت رکھنی ہے یا کس دن نسبت رکھنی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صالحین انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ تعالیٰ صالحین نیکاں دی صحبت نصیب فرمائے ہماری البلاغ و